اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ ہم اپنی اس کتاب اسلامیات 8ویں کلاس کی جو اسلامیات ہے اس میں عبادات میں سے دوسرا سیگمنٹ حج اور اس کی عالمگیریت کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، پڑھیں گے۔ تمام طلباء ریڈ جو ہے سبق کو اچھی طرح سے اچھے طریقے سے ریڈ کیا کریں اور میرے کو ساتھ ساتھ اس کو پڑھا اور سمجھا کریں۔ یہ پڑھنا بہت ہی لازم ہے کیونکہ اس میں سے آپ کے سوال آئیں گے۔ جب سبق اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو مشق حل کرنے کے لیے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لہذا اچھے طریقے سے آپ بھی ساتھ ساتھ اپنی بک کو کھول کے یاد کیا کریں۔ اور پہلے کے جتنے لیکچر ہیں، ترجمۃ القرآن ہے یا اور جتنی بھی کتابیں ہیں، اس کی ترجمۃ القرآن ہے 9th کی اور جناب 8 کی، وہ دونوں کتابیں آپ ہمارے چینل سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو جلدی سے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ حج کے لغوی معنی ہیں زیارت کا ارادہ کرنا، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ حج کے لغوی معنی ہے لغوی، ٹھیک ہے، لغوی نہیں لغوی، لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا۔ شرعیت میں اسے حج اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک مسلمان بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے۔ حج ہر بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ ایک بار فرض کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے گھر کا حج کرے، اور جس نے کفر یعنی نافرمانی کی، ٹھیک ہے، کی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ سب اہل عالم سے بے نیاز ہے، ٹھیک ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں۔ اسی طرح حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص کو کسی بیماری یا واقع ضرورت یا حاکم یا ظالم حکمران نے روک نہ رکھا ہو، اس کے باوجود حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے یا چاہے نصرانی، حج اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات کی ہے، یعنی جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو کوئی عذر لاحق نہیں تو وہ حج نہیں کرتا، تو اس کے لیے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو مرے یا نصرانی مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ حج کا سفر حج کا ارادہ کرنے کے بعد جو انسان اپنی منزل کی جانب بڑھتا ہے، اس کے اندر نیکی کا جذبہ پروان چڑھتا جاتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، جس کی جتنی خدمت ہو سکے کرے، جو حرم الہی کا مسافر ہونے کی حیثیت سے ہر برے کام سے باز رہتا ہے۔ اسی طرح یہ پورا سفر عبادت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہم لبیک۔ اپنے دل میں اس نقشے کا تصور تو کیجئے کہ بے شمار قوموں اور ملکوں کے ہزاروں لوگ راستے سے ہو کر ہزاروں راستوں سے ہو کر ایک مرکز کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ شکلیں، رنگ، زبانیں مختلف ہیں، مگر مرکز کے قریب ایک خاص حد تک پہنچتے ہی سب اپنے اپنے قومی لباس ترک کر دیتے ہیں اور ایک ہی طرز کا سادہ سا یونیفارم پہن لیتے ہیں جسے احرام کہا جاتا ہے۔ اس کے پہنتے ہی ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ سلطان عالم اور زمین و آسمان کے مالک کی یہ ایک فوج دنیا کی ہزاروں قوموں سے بھرتی ہو کر آئی ہے۔ ایک ہی بادشاہ کی فوج ہے اور یہ سب لوگ ایک ہی بادشاہ کے دربار میں پیش ہونے جا رہے ہیں۔ یہ یونیفارم پہنے ہوئے سپاہی جب میقات احرام باندھنے کی مقررہ جگہ سے آگے چلتے ہیں تو ان سب کی زبانوں پر ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا ترجمہ کیا؟ حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ یقیناً تعریف سب تیرے ہی لیے ہے، ٹھیک ہے، نعمت سب تیری ہے، ساری بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ملی وحدت، ٹھیک ہے، یعنی اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ حج سے بولیاں سب کی مختلف ہیں مگر نعرہ سب کا ایک ہے۔ مختلف ملکوں کے قافلے ملتے جاتے ہیں اور سب کے سب مل کر ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ سب کا ایک امام ہے، سب کی ایک ہی حرکت ہے، سب کی عبادت کی ایک ہی زبان ہے، سب ایک اللہ اکبر کے اشارے پر اٹھتے بیٹھتے اور رکوع سجود کرتے ہیں اور سب اسی ایک قرآن کو پڑھتے اور سنتے ہیں۔ یوں زبانوں، نسلوں، قومیتوں، وطنوں کا اختلاف مٹتا ہے اور ایک اللہ کو ماننے والوں کی ایک عالمگیر جماعت تشکیل پاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب یہ قافلے یک زبان ہو کر لبیک اللہم لبیک کے نعرے بلند کرتے ہوئے چلتے ہیں تو ایک
عجیب سی فضا پیدا ہو جاتی ہے جس کے نشے میں سرشار ہو کر آدمی اپنی ذات کو بھول جاتا ہے اور اس لبیک کی کیفیت میں جذب ہو کر رہ جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، مناسک حج۔ سب کا مینا میں کیمپ لگانا، ٹھیک ہے، سب کا مینا میں کیمپ لگانا، پھر سب کا عرفات کی طرف کوچ کرنا اور وہاں ایک امام سے خطبہ سننا، پھر سب کا رات کو مزدلفہ میں چھاؤنی ڈالنا، اچھا سب کا ایک ساتھ مینا کی طرف پلٹنا، سب کا جمرات پر کنکریاں مارنا، سب کا قربانی کرنا، پھر سب کا ایک ساتھ کعبے کی طرف پلٹ کر طواف زیارہ کرنا اور سب کا ایک ہی مرکز کے گرد نماز پڑھنا۔ یہ سب اعمال وہ کیفیت پیدا کرتے ہیں جس کی مثال پوری دنیا یا کسی مذہب کے کسی بھی عمل میں نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں، حج ایک عظیم نعمت ہے، تمام قوموں کے عام لوگوں کا صاف دلی کے ساتھ ملنا، اچھا قلبی اور روحانی اتحاد کے ساتھ ملنا، صرف ایک ہی دفعہ مل کر نہ رہ جانا بلکہ ہر سال ایک مرکز پر اسی طرح اکٹھے ہوتے رہنا، وہ نعمت ہے جو اللہ کے سوا اور اولاد آدم کو جو اسلام کے سوا اولاد آدم کو کسی نے نہیں عطا کی، ٹھیک ہے۔ دنیا میں امن قائم کرنا، قوموں کی دشمنیوں کو مٹانے، لڑائی اور جھگڑے کی بجائے محبت اور دوستی اور برادری کی فضا پیدا کرنا، ٹھیک ہے جی، یعنی آپس میں بھائی چارے کی فضا پیدا کرنے کے لیے حج سے بہتر کوئی نسخہ کسی نے تجوید نہیں کیا۔ اس لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حج گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ اسلام نے حج کو کیا حیثیت حاصل ہے تفصیل سے بیان کریں، ٹھیک ہے، تفصیل سے بیان کریں۔ چلیں جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا پہلا سوال کا جو جواب ہے یہ یہاں سے آپ حج کی سب سے پہلے تعریف لکھیں گے، لغوی تعریف اس کی ہوگی، پھر کن کن پر حج فرض ہے وہ بات ہوگی، اور اس کے بعد اللہ کا یہ حق ہے لوگوں پر، ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی حج کرنا، اور اس کے بعد پھر یہ بات آپ نے لکھنی ہے کہ جو بندہ حج نہیں کرتا بغیر کسی عذر کے، اس کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے اور اس کے پاس استطاعت بھی موجود ہے پھر بھی وہ نہیں کرتا تو وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اور پھر یہ لبیک والی کیفیت اور ساری امت کی اجتماع والی کیفیت، یہ سارے لکھیں گے نا تو ایک مفصل آپ جو ہے وہ نوٹ لکھیں گے، یہی کتاب والے کا مطلب کہ مطالبہ ہے کہ ایک مفصل تفصیل سے نوٹ لکھیں۔ سفر حج کے دوران عالم اسلام کے اتحاد کی جو روح نمایاں ہوتی ہے مثالیں دے کر بیان کریں۔ یہ سبق ہم نے پڑھ لیا، جب بار بار آپ پڑھیں گے تو وحدت ملی، ٹھیک ہے، یہ جو چیپٹر ہے نا اس کا مطلب یہ اس کا سیگمنٹ جو حصہ ہے وحدت ملی، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، وحدت ملی۔ اس میں ساری مثالیں جو ہے نا اس نے بیان کی ہیں کہ ایک ہی رخ کر کے نماز پڑھنا، ایک ہی مرکز میں اکٹھے ہونا، مینا میں، مزدلفہ میں، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ دوسرے سوال کا آپ کا دوسرا سوال اس کا جواب، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ شریف پہنچنے کے بعد ملت اسلامیہ کی وحدت کے کیا مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا یہ جو میں نے ابھی سوال کو کہا ہے نا یہ والا یہ آپ نے کرنا ہے پچھلے سوال کے لیے ملی وحدت ملی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مناسک حج، یہاں سے جب آپ کریں گے نا مینا کا کیمپ لگانا، پھر عرفات کی طرف کوچ کرنا، یہ ساری چیزیں مکہ مکرمہ میں پہنچ کر جو ملی وحدت کا جو مناظر ہوتے ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ پچھلے والا جو تھا راستے میں، ٹھیک ہے، اور یہ پہنچ کر، ٹھیک ہے، خالی جگہ پر کریں۔ حج کے لغوی معنی ہیں زیارت کا ارادہ کرنا، ٹھیک ہے، جو بھی استطاعت رکھتا ہے اللہ کے گھر کی زیارت کرے، ٹھیک ہے۔ حج کا احرام باندھنے کی مقررہ جگہ کو کہتے ہیں میقات، ٹھیک ہے، اس جگہ پہ آئے گا میقات۔ اے اللہ میں ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، لبیک، ٹھیک، میں حاضر ہوں۔ بے شک حج گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ آج کا سبق الحمدللہ یہاں پہ ختم ہو گیا، آگے ہم کریں گے اس کا تیسرا باب شروع، تو تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔